ارے اعلیٰ حضرت کے باپ کا مذہب ہے کیا؟ بریلی کے فیکٹری میں مذہب تیار ہوتا ہے؟ دنیا میں تو کوئی ایسی فیکٹری ہی نہیں ہے جو مسئلہ مسائل بناتی ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی زبان دراز دیوبندی مولوی کی زبان درازی، کچ فہمی اور جہالت کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس زبان دراز دیوبندی مولوی کا نام تو اس کے ماں باپ نے طاہر رکھا تھا، مگر تھا یہ اول درجے کا پلید، کیونکہ اس کی زبان گدھے کے عضو مخصوص کی طرح تھا، جو بقول اشرف علی تھانوی کے بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور غائب ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، جیسا کہ آپ ملفوظات حکیم الامت کے اس اسکین میں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ کیسے اپنے جلسے میں جہالت کی گند پھیلا رہا ہے۔ گئے اتفاق سے وہاں موت ہو گئی، چلے گئے بھائی چلو مسلمان کا جنازہ ہے، چلو شریک ہو جاؤ۔ اب وہاں گئے تو مردے کو سبوں نے دفن کر دیا، قبر پر مٹی اٹی ڈالا اور اس کے بعد سب لوگ چلے آئے۔ ایک بڑے میاں وہاں پر کھڑے ہیں، اٹل بہاری واجپئی بنے ہوئے، ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ ارے بھائی مردہ کو دفن کر دیا، اب یہاں کیا کام؟ چلو۔ کہتے نہیں آپ لوگ جائیے، ہم اذان دے کر آئیں گے۔ ارے یہاں کیا اذان؟ یہ کیسی اذان ہے؟ کہ اس میں بہت فائدہ ہے۔ ہم نے کہا اس کا قاعدہ ہے کہ نہیں؟ تو کہتے قاعدہ وائدہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم فائدہ جانتے ہیں، اس میں فائدہ بہت ہے۔ تو میں نے کہا کیا کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہنے لگے دیکھیے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ شیطان یہاں پر کہاں ہے؟ یہاں تو صرف تم ہی نظر آ رہے ہو، تو تم ہی کیا شیطان ہو؟ تمہارے سوا تو یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، سب لوگ تو چلے جا رہے، بچے ہوئے تم ہو، تو اب بھاگے گا کون؟ جو رہے گا وہی تو بھاگے گا، تو ایسا لگتا ہے تم ہی شیطان اکیلے بچے ہو۔ جناب پلید گیاوی دیوبندی صاحب، وہ تو اذان پڑھنے کے لیے تھے، مگر دوسرا وہاں پر تو آپ ہی تھے۔ اپنے اصول کے مطابق وہاں شیطان تو آپ ہی تھے، جو اذان کا نام سن کر اپنے جد امجد کو بچانے کے لیے اذان دینے سے منع کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ جیسے ہی وہ اذان پڑھتے، آپ دیوبندیوں کے جد امجد شیطان کو ہوا چھوڑتے ہوئے وہاں سے بھاگنا پڑتا۔ اور اگر آپ کو اس بات پر اعتراض ہے کہ ہم کو شیطان کیسے کہہ دیا، تو ہم ابھی آپ کو شیطان بھی ثابت کر دیتے ہیں، وہ بھی آپ ہی کے گھر سے۔ یہ دیکھیے کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد 5، صفحہ نمبر 248 پر آپ ہی کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، ایک شیخ تھے جو پیری مریدی کیا کرتے تھے، ان پر ایک حالت طاری ہوئی جس میں وہ یوں سمجھ گئے کہ میں شیطان ہو گیا ہوں۔ پھر جب وہ شیطان پیر شاہ ارشاد حسین کے پاس گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں شیطان ہوں، جس پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھا۔ اور اب یہ دیکھیے کتاب جس کا نام ہے علماء دیوبند کے خلاف سازشیں، اس کے صفحہ نمبر 6 پر عبد الرحیم چار یاری دیوبندی اپنے ہی دیوبندی مولوی کے بارے میں جو لکھتے ہیں وہ آپ اسکرین میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے دیوبندی مولوی ہی نے جو آیت شیطان کے بارے میں ہے وہ دیوبندی مولویوں پر فٹ کر دیا، جس پر چار یاری دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، تو بڑا تعجب ہوا کہ مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا قاضی مظہر حسین، مولانا عاشق الہی، مولانا عبدالشکور ترمذی، مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، مولانا محمد یوسف لدھیانوی اور اکابرین دیوبند و سہارنپور، جنہوں نے مطلق مجلس ذکر کی اجازت نہیں دی، نعوذ باللہ، ان پر شیطان غالب ہے، وہ شیطان کا گروہ ہیں، ان پر شیطان مسلط ہے اور وہ راہ حق سے اندھے ہیں۔ ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ دیوبندی اکابر سے لے کر اصاغر تک سب کے سب شیطان ہیں۔ اس لیے جب دفن کے بعد اذان کی بات ہوتی ہے تو دیوبندی سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس کو اذان دینے سے روک دیا جائے۔ ویسے ناظرین، دیوبندیوں کی شیطانی اور ان کی شیطانی کرتوت کو قدر تفصیل سے جاننے کے لیے یہ کتاب جس کا نام دیوبندیوں کی شیطان سے محبت ہے، اس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آگے دیکھیے پلید گیاوی دیوبندی صاحب کیا کہتے ہیں۔ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو مردے سے قبر میں سوال ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، اس سے بٹھا دیتے اور اس سے سوال جواب ہوتا ہے، تو قبر میں سائیڈ میں آ کے شیطان بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جب سوال ہوگا اور پوچھے گا فرشتہ من ربو کا، تمہارا رب، تمہارا خدا کون تھا، کس کو تم رب مانتے تھے، تو وہ سائیڈ میں کھڑا ہوا اشارہ کرے گا، بتا دو میرے بارے میں کہ میں ہی رب ہوں۔
ناظرین، یہ بات کوئی من گھڑت نہیں ہے بلکہ اس کا باضابطہ ثبوت ہے جسے آپ علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے بتا دوں کہ علامہ عبدالستار حمدانی صاحب کی یہ کتاب مومن کی وفات دیکھیں، اس میں بھی اس مسئلہ کو بدلیل ثابت کیا گیا ہے۔ یہ تو ہماری بات ہوئی، لیکن دیوبندی علماء نے دیوبندی عوام کو دین سے کتنا دور رکھا ہوا ہے اور میت کو ملنے والے فائدے سے لوگوں کو کس طرح غافل رکھا ہوا ہے، یہ بھی اب ملاحظہ فرما لیں۔ یہ دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کا آن لائن دارالافتاء کا فتویٰ ہے۔ اس میں سوال کیا گیا ہے۔ سوال: آج کل ایک حدیث بہت گردش میں ہے کہ اگر کسی کا رشتہ دار فوت ہو جائے تو میت کا حق ہے کہ دفنانے کے بعد اتنی دیر تک قبر پر بیٹھا جائے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم نہ کر دیا جائے۔ برائے کرم اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں کہ یہ حدیث کتنی صحیح ہے۔ شکریہ۔ اب جواب دیکھیں۔ دیوبندی مفتی لکھتے ہیں کہ فقہا نے فرمایا مستحب یہ ہے کہ تدفین سے فارغ ہو کر قبر کے پاس کم از کم اتنی دیر ٹھہرا جائے کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے، اور اس دوران میت کے لیے منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور قرآن پاک پڑھنا چاہیے، جیسے میت کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور پائنتی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنی چاہیے، اور اس کا ثبوت درج ذیل احادیث سے ہے۔ حدیث نمبر 1 میں لکھتے ہیں، حضرت عثمان سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین کے بعد کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روک کر مت رکھو اور جلد از جلد اسے اس کی قبر تک پہنچاؤ، اور دفن کے بعد اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں شروع سے ہم المفلحون تک اور پائنتی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آخر تک پڑھی جائیں، اور بہقی نے فرمایا صحیح یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ اور تیسری حدیث میں لکھتے ہیں، حضرت عمرو بن عاص نے سکرات کی حالت میں اپنے بیٹے سے فرمایا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ جائے اور نہ آگ، اور جب تم لوگ مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنا، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرو کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے، تاکہ تمہاری وجہ سے مجھے انس رہے اور میں جان سکوں کہ میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد عربی عبارات ہیں۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام دیوبندیوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ جناب ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ حدیث شریف میں اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود آج تک آپ کے دیوبندی مولویوں نے آپ کے گھر میں کسی کے انتقال کے ہونے پر ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ اکثر دیوبندی ایسے ہوں گے جن کو آج اس ویڈیو کو دیکھ کر پتہ چل رہا ہوگا کہ حدیث شریف میں ایسی بھی باتیں آئی ہیں، مگر دیوبندی مولویوں نے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دیوبندی عوام سے ان باتوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ سب باتیں جب لوگوں کو بتائیں گے تو یہ کام تو ہمیں ہی کرنے ہوں گے، اس لیے یہ باتیں نہ دیوبندیوں کو پتہ چلے اور نہ ہم سست اور کاہل مولویوں کو کچھ کرنا پڑے۔ لیکن ہمارے علماء الحمدللہ ایسے نہیں ہیں۔ علماء اہل سنت تو ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہر ممکن فائدہ انہیں پہنچایا جائے، اگرچہ کچھ محنت اور کچھ وقت ہمیں ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس لیے دیوبندیوں کو چاہیے کہ حق کو پہچانیں اور ضد اور ہٹ دھرمی کو کنارے رکھ کر بات سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب حق سمجھ میں آ جائے تو دیوبندیت کو چھوڑنے میں آر محسوس نہ کریں، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ حق کو تسلیم کریں، بلکہ اس کی تو پوری کوشش ہی یہی رہتی ہے کہ آپ کو گمراہی میں رکھیں۔ اس لیے حق سمجھنے کے بعد حق قبول کرنے میں آپ آر محسوس نہ کریں اور مسلک حق، مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن میں آ جائیں۔ اب اس دیوبندی مولوی کی بدزبانی بھی ملاحظہ فرما لیں۔ کہ یہ کہاں ہے کہ صاحب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے؟ ارے اعلیٰ حضرت کے باپ کا مذہب ہے کیا؟ بریلی کے فیکٹری میں مذہب تیار ہوتا ہے؟ دنیا میں تو کوئی ایسی فیکٹری ہی نہیں ہے جو مسئلہ مسائل بناتی ہو۔ دیکھ رہے ہیں ان کی جہالت، کیا مسئلہ دنیا میں نہیں بنایا جاتا ہے؟ تو اشرف علی تھانوی سے جو کتاب بہشتی زیور منسوب ہے اس میں جو ہزاروں مسائل ہیں، وہ کیا طاہر گیاوی کے باپ کے یہاں بنایا گیا تھا؟ وہ بھی تو دنیا میں ہی بنایا گیا ہے، یا کسی حدیث یا قرآن کی کسی آیت میں وہ مسائل لکھے ہیں؟
अगर लिखे हैं तो ताहिर गयावी तो मरकर मिट्टी में मिल गया। लेकिन जिस देवबंदी को लग रहा हो कि ताहिर गयावी सही बोल रहा है तो वो दिखाए कि बहिश्ती ज़बर में जो मसाइल लिखे हैं वो किस हदीस और कुरान की किस आयत में है। अब देखिए आगे क्या क्या जो है बकवास कर रहा है। जमीन पर तो दीन बनता ही नहीं है। जो दीन जमीन पर बनाया जाए समझ जाओ कि वो बातिल मजहब है। दुनिया में कोई धर्म अपने को नहीं कहता कि हम जमीन पर बनाए गए हैं, क्योंकि जानता है कि जमीन पर जो बनाया जाएगा वो इंसानों का बनाया हुआ होगा, वो गलत होगा। हर मजहब का दावा है कि हम आसमान से आए हैं, लेकिन ये अजीब मजहब है कि जमीन पर से आया है। तो जमीन की फैक्ट्री में जो माल मटेरियल तैयार हो वो मजहब नहीं बनेगा। मजहब की फैक्ट्री तो अर्श पर है, आसमानों पर है, वहां मजहब बनता है और नबियों के जरिए से अल्लाह पाक जमीन वालों को सप्लाई करते हैं। इसलिए दीन में जमीन वाले को दखल देने का, इंटरफेयर करने का जरा भी हक नहीं है। और जिस दीन में आदमी इंटरफेयर करे, कोई वली इंटरफेयर करे, कोई आलिम मसला बना दे, तो समझ जाओ कि वो मसला गलत है, वो दीन नहीं है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले दीन देवबंदियत बातिल और फराडी मजहब होगा, क्योंकि दीन देवबंदियत वो दीन है जिसको आसमान पर नहीं बल्कि इसी ज़मीन पर दो मौलवियों ने मिलकर कायम किया था। जी हाँ, और वो दोनों कौन हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के होते हुए भी दीन कायम किया? आइए जानते हैं। ये देखिए किताब है सोहबत बाऔलिया। इसके सफ़ा नंबर 125 पर देवबंदियों के शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी साहब कहते हैं, हमारे अकाबिर हज़रत गंगोही व हज़रत नानौतवी ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो। लिहाजा रशीद गंगोही और कासिम नानौतवी के कायम करदा दीन देवबंदियत बातिल और फराडी दीन है। और दीन में ज़मीन वाले को, चाहे वो वली हो या आलिम हो, उनको इंटरफेयर करके मसला बनाना अगर गलत है तो सबसे पहले देवबंदियों को चाहिए कि देवबंदी मौलवियों और पीरों की सारी किताबें चौराहे पर लाकर जला देनी चाहिए और जलाकर ऐलान कर दे कि हम ताहिर गयावी की बातों पर अमल करने वाले हैं, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। फिर देखें वो कहाँ नज़र आते हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि दफन के बाद जो अज़ान दी जाती है वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान हनफ़ी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ख़ुद साख्ता मसला है, या उनसे पहले भी दफन के बाद अज़ान दी जाती थी, ताकि आज के बाद जब भी कोई देवबंदी शैतान बनकर आपके सामने अज़ान क़ब्र पर एतराज़ करे तो आप उसको ये वीडियो दिखाकर उसका मुँह बंद कर सकें। ये देखें, किताब का नाम है मलफूज़ात शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब। इस किताब के सफ़ा नंबर 117 पर शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी साहब फरमाते हैं, बाज़ मशाइख का ये भी अमल है कि बाद दफन करने के कब्र पर अज़ान कहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी साहब, जिनके बारे में देवबंदियों के इमाम अहले सुन्नत जनाब सरफराज ख़ान गखड़वी साहब अपनी किताब इत्मामुल बुरहान के सफ़ा नंबर 138 पर लिखते हैं, बिलाशुबा मसलके देवबंद से वाबस्ता जुमला हज़रात हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब को अपना रूहानी पेदर यानी बाप तस्लीम करते हैं और इस पर फ़ख्र भी करते हैं। और नीचे वाली हाईलाइट वाले हिस्से को देखें, उसमें लिखते हैं, बिलाशुबा देवबंदी हज़रात के लिए हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब का फ़ैसला हुक्म आखिर की हैसियत रखता है और शाह साहब ने फ़ैसला कर दिया है कि मशाइख का इस पर अमल है कि बाद दफन कब्र पर अज़ान कहते हैं। ये कब के बुज़ुर्ग हैं? आला हज़रत अलैहिर्रहमा से पहले के बुज़ुर्ग हैं। अब किसी देवबंदी को ये मजाल नहीं है कि अपने रूहानी बाप के इस फ़ैसले को जो हुक्म आखिर है उसे रद्द करे और कब्र पर अज़ान देने पर एतराज़ करे। तो नाज़रीन, मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपका दिल बाग बाग हो चुका होगा। अब जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। और आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल अभी ओपन ही किया गया है, इस पे अभी सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस नहीं पहुंच पाती होगी। इसलिए आप हमारा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस मिशन में शामिल करें, ताकि देवबंदियों के मकरो फ़रेब से दुनिया नावाकिफ़ न रह सके, बल्कि सबको मालूम हो जाए कि देवबंदी किस तरह मकरो फ़रेब के जाल फैलाते हैं और लोगों को कैसे गुमराह करके रखे हुए हैं।